الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الأمی وخاتم النبیین وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین کما صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انہ حمید مجید۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ بات ضروری قرار دی ہے کہ جو معاملات زندگی میں پیش آئیں ان معاملات اور ان واقعات کے آنے سے پہلے ہم ان کا علم بھی حاصل کریں اور یہ بات سیکھیں کہ یہ جو کام سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا چند ماہ کے بعد یا چند دنوں کے بعد پیش آنے والا ہے، اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کام کی مشکلات سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے گا۔ اسی لیے تعلیم ضروری ہے، اور تعلیم سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دین یا دنیا کا جو بھی معاملہ اب ہمارے سامنے آئے گا اس میں ہمارے پاس رہنمائی کے لیے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا باتیں اور اس چیز کے کیا کیا حل موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس امت میں جو چیزیں شروع کی ان میں سب سے پہلی چیز جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی بالکل افضلیات میں شمار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اور بچوں کے لیے ایک مکتب قائم کیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 استاد مقرر کیے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہر ایک کو 15 درہم مہینے کی تنخواہ دیتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے متعلق اسی لیے لکھا ہے کہ ہم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور میں فلاں فلاں کام کرتے تھے، اور انہوں نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ فلاں فلاں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف تعلیم کے لیے رکھا تھا۔ ابو زید کیروانی کا بڑا نام ہے فقہ مالکی میں، اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے الفواقہ الدوانی، بلکہ فواقہ الدوانی کسی اور نے لکھا ہے۔ ابو زید کیروانی نے خود ایک رسالہ لکھا تھا، اس کی شرح ہے یہ الفواقہ الدوانی۔ الفواقہ الدوانی میں عامر بن عبداللہ خزاعی کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جب مکتب جاری کیے، مدینہ منورہ میں باقاعدہ اسکول اور مدارس تعمیر ہوئے، تو عامر بن عبداللہ خزاعی کو بچوں کی تعلیم کا حکم دیا، اور ان کے لیے وظیفہ جاری کیا،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بچوں کا امتحان لو اور جو بچے کن ذہن کے ہیں ان کو تختی پر لکھواؤ اور ذہین بچوں کو علم یاد کراؤ. اور اس حکم کے مطابق عامر بن عبداللہ صبح سے شام تک مکتب میں بیٹھے رہتے اور انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ صبح سے شام تک کوئی اور کام کریں اور بچوں کو مستقل تعلیم دیتے. اور انہیں یہ بات بہت گراں محسوس ہوئی. سارا دن صبح سے لے کے شام تک وہ پڑھائیں. تو انہوں نے کچھ لوگوں سے درخواست کی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ اس کڑی پابندی میں وہ کچھ نرمی کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چونکہ مسلمانوں کے کام صبح سے شام تک کرتے رہتے تھے اس لیے انہوں نے معیار بھی یہی مقرر کیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی خدمت کریں اور عوام میں کام کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھے. تو وہ لوگ جن سے عامر بن عبداللہ خزاعی نے کہا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس سلسلے میں جب بات چیت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ فجر سے لے کے دن چڑھے تک جیسے سمجھ لیجیے 11 بجے تک بچوں کو پڑھاؤ اور پھر آرام کرو اور پھر ظہر سے لے کے عصر تک تعلیم دو. سارے عالم اسلام کا مزاج یہی تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے. قبیلہ بنو ثقیف کا ایک آدمی ولید بن عبد الملک جو خلیفہ تھے ان کے پاس گیا اور وہ نوکری چاہتا تھا کہ کہیں ولید بن عبد الملک سے اٹکا دیں اور وہ پیسے کمائے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالے. تو ولید نے پوچھا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ولید نے پوچھا کہ کیا تم نے ادب پڑھا ہے، لٹریچر، عربی، لغت، کچھ اشعار یاد کیے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. ولید نے آخر میں پوچھا کہ فقہ پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ بھی نہیں پڑھی. تو ولید نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اس نے کہا کہ جس شخص نے نہ قرآن پڑھا، نہ عربی ادب پڑھا، نہ فقہ پڑھی، یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ زندگی میں اس سے منہ لگایا جائے، اس سے بات کی جائے. اور حقیقت میں بات بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی جب پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے پاس پھر ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنی تربیت اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس میں رہ کر ان سے کرائے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. اور جو آدمی علم بھی نہ سیکھے اور اس کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا اور سب سے مناسب حل یہ ہے کہ وہ مر جائے، اللہ کی زمین پاک ہو اور یہ امت ان جاہلوں سے محفوظ رہے. مسلمان اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے
کہ یا تو وہ اپنے فن میں ماہر ہو، اس جیسی ٹیکنالوجی اور اس جیسا آدمی اس کے فن میں دوسرا میل ہا میل نہ ملے، اور شہروں کے شہر اس جیسے آدمی سے خالی، اور یا پھر مسلمان ایسا ہونا چاہیے جسے اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو کہ ہر قسم کی تعلیم سے یہ افضل اور بہتر ہے جس آدمی کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی خوشی کو حاصل کرتا ہے، اور مخلوق اس درخت کے سائے سے فیض اٹھاتی ہے، اور مخلوق خدا اس سے خوش رہتی ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمان کو کم سے کم اپنے فیلڈ میں، اپنے شعبے میں ڈاکٹریٹ تک تعلیم حاصل کی ہو، ڈاکٹر ہو، پی ایچ ڈی ہو، ان یونیورسٹی سے نہیں جو ہمارے گرے ہوئے نظام تعلیم کی مظہر ہیں، بلکہ دنیا کے ان تعلیمی اداروں سے جن تعلیمی اداروں کی سند آج کی جدید دنیا میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں تسلیم کی جاتی ہے، وہاں سے اس نے سند حاصل کی ہو۔ اور جس مسلمان کو نہ تو اپنے میدان میں کمال حاصل ہے، نہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور اس درجے تک کی یا ڈاکٹر اپنے فیلڈ میں نہیں ہے، اور نہ اسے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل ہے، تو چوتھی چیز پھر اس کے لیے قبر ہے۔ جلدی جائے تاکہ اللہ کے اچھے بندے اس دنیا میں رہیں، اور خدا نے وہ جو ایک گھر، ایک بستی آباد کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جنت کا، وہاں تک لوگ آسانی سے پہنچ سکیں۔ کچھ دنوں میں عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، اور یہ وہی عید ہے جسے ہمارے ملک میں بڑی عید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اس عید کے آنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیا جائے، اور خاص طور پر اس عید میں بڑا کام جو قربانی ہے اس کا علم حاصل کیا جائے، تاکہ یہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور پیسے جو خرچ کیے ہیں اس سے اللہ کی رضا مل سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آیا ہے، جو ابن ماجہ میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان 10 ذی الحج کو قربانی کے دن جب سے شروع ہوتے ہیں، سب سے اچھا عمل جو کرتا ہے جس سے اس کا پروردگار راضی ہوتا ہے، وہ جانور کے خون کا بہانا ہے، اور قیامت کے دن جانور اپنے سینگوں اور اپنی کھال سمیت اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے
اور اس کے سوا ہونے سے بھی پہلے اللہ اس آدمی کے عمل کو قبول کر لیتا ہے اور اللہ اس کی اچھی نیت کو دیکھتا ہے۔ حضرت سعید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال جو تمہارے جانور کے جسم پہ ہے اس کے عوض میں اللہ تمہیں ایک نیکی دے گا۔ اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول بال نہ ہو جانور کے جسم پہ اور پشم ہو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پشم میں جتنے بال آتے ہیں اس کے عوض میں بھی اللہ کے ہاں سے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے اور یہی تعلیم آپ نے امت کو دی کہ جب عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہائیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کی روایت آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عید کا موقع آتا تھا تو 2 جانور خریدتے تھے اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ کب شعین 2 مینڈے جسے یہاں مقامی زبان میں لیلا کہتے ہیں یہ خریدتے تھے، عظیمین اچھے پلے ہوئے، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے اور خوب تندرست اور توانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا ان میں سے ایک کو، اور آپ نے فرمایا لمن شاہد للہ بالتوحید، اللہ کہ میں قربانی تیرے حضور پیش کرتا ہوں اپنی امت میں سے ہر اس انسان کی طرف سے جو تیری توحید اور تیری وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ تیرے ایک ہونے کی گواہی دے، وشہد لہ بالبلاغ، اور یہ جو بھی آدمی میرے متعلق جو بھی گواہی دے کہ میں نے تیرے دین کو ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو جو بھی یہ 2 گواہیاں دے خدا بندہ میری اس قربانی میں اس کا بھی ثواب ہے۔ یہ مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر آپ نے دوسرا مینڈا ذبح فرمایا اور آپ نے فرمایا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے میری طرف سے اور میرے خاندان قبیلے کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی اللہ کی راہ میں وہ دمبا اور وہ جو مینڈا امت کی طرف سے پیش کیا اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اس کو میری طرف سے اور امت کی طرف سے قبول کر لے، خاندان کی طرف سے، اور اسی طرح جو پہلا تھا جس کے متعلق یہ فرمایا کہ ہر اس انسان کے لیے خدایا اسے قبول کر لے جو 2 چیزوں کی گواہی دے،
اللہ آپ کی توحید کی اور میرے متعلق اس بات کی کہ میں نے ان تک دین کا پیغام پہنچا دیا، تو جتنا ثواب اس میں امت کے لیے اور ہم عاجزوں کے لیے ہے، کسی بھی آدمی کی ذاتی قربانی یقیناً اس سے کم ثواب کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاص اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ سے تعلق اس کا امت میں سے کسی آدمی کے اعمال کے ساتھ دور دور کا لگا نہیں۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، اور کوئی سال بھی آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا کرنا واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے نہ کرنے پہ وعید بھی ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، لیکن ناراضگی کے لیے فرمایا کہ اگر قربانی باوجود استطاعت کے نہیں کرتا تو پھر اسے عید بھی نہیں پڑھنے آنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس دن اللہ کو خوش کرے جس دن کے لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جس شخص کے پاس اپنے رہائشی مکان، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے کے کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نقد روپیہ ہو، مال تجارت ہو یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں 2 فرق ہیں، اسے سمجھیے۔ زکوٰۃ یہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، مگر زکوٰۃ کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں کہ کچھ مال تو ایسا ہو جس پر سال گزر جائے۔ مثلاً زیورات ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، سال گزر گیا، آئندہ سال جب وہی تاریخ آئی تو اب وہ زیورات، ان پہ تو جو زکوٰۃ آئے گی سو آئے گی، اپنے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی، سونا جو ہے وہ چاندی اور اس پیسے پر بھی زکوٰۃ لے آئے گا جو مال اس دن کسی انسان کے پاس موجود ہے، اور جب تک سال اس زیور پر پورا نہیں ہوا زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں، حتیٰ کہ عین قربانی کے دن اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو گیا، فرض کر لیجئے وہ بہت غریب تھا اور 10 ذی الحج کو، 11 کو، 12 کو، ان 3 دنوں میں اسے کہیں سے اتنے پیسے مل گئے کہ قرض کی ادائیگی کے علاوہ
اور ضروریات زندگی جو ہیں ان کے علاوہ اس کے پاس پیسے بچ گئے تو اب اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا مال ہونا چاہیے جس مال میں نمو ہو۔ نمو کا مطلب یہ کہ وہ مال آگے بڑھنے والا ہو، اس مال میں پیدائش ہو۔ اسے فقہا اپنی اصطلاح میں مال نامی کہتے ہیں۔ مال نامی کا مطلب وہ مال جو بڑھنے والا ہے، سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت، مویشی، چرنے والے جانور، یہ سب چیزیں مال نامی کہلاتی ہیں، کیونکہ سونا، چاندی، روپیہ، تجارت کا مال، جانور، یہ سب کے سب پیسے کو لاتے ہیں، مزید کماتے ہیں، ان میں نمو ہے، بڑھوتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نصاب کے برابر ہو اور سال گزر جائے تو آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی کے لیے مال کا نامی ہونا شرط نہیں۔ قربانی جو ہے وہ اس پر بھی واجب ہو جائے گی جس کے پاس کوئی مال ہے اور اگرچہ وہ نامی نہ ہو، یعنی آگے وہ بڑھنے والا نہ ہو۔ مثلا کسی آدمی کے پاس ٹیلی ویژن ہے، وہ تو ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، اور اگرچہ اس سے مزید پیسہ آگے کو بڑھ بھی نہیں رہا، لیکن اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جائے گا اور قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اور اس شخص کو زکوٰۃ لینی حرام ہے، کیونکہ اس نے ایسی چیز رکھی ہے جو ضروریات زندگی میں سے بھی نہیں ہے، تو چاہیے کہ اسے بیچے اور اپنا کام چلائے۔ سو اس لیے جو صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے کہ گھر میں والد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے، ان کے 2، 3، 4 بیٹے ہیں اور سب کے اپنے اپنے کاروبار یا نوکریاں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھی برسر روزگار ہیں، کما رہی ہیں، سب صاحب نصاب ہیں، تو اب ہر ایک کے ذمے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اور اگر بیٹیاں کما نہیں رہی لیکن ان کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس زیور پر زکوٰۃ لگ جاتی ہے، تو ان بچیوں پر اگر وہ بالغاں ہیں تو سب پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح عورت کا حق مہر ہے، اور حق مہر اگر اتنی مالیت کا ہو کہ وہ مالیت اگر اس کے پاس ہوتی، اس خاتون کے پاس، تو ان پر صاحب نصاب ہو جاتی، اس مال کو اگر زیور بناتی تو 1 سال بعد ان پہ زکوٰۃ آ جاتی، اتنی بڑی مقدار ہو اور مہر بھی معجل ہو۔ جب چاہے عورت اپنے شوہر سے تقاضا کر سکتی ہے، یا پھر والدین کی طرف سے زیورات ملے، اپنے ذاتی کپڑے جو استعمال کیے ہیں ان کے علاوہ جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو گئے، تو اس عورت پہ قربانی کا کرنا واجب ہے۔ شوہر کے ذمے الگ قربانی ہے اور اس کے ذمے الگ قربانی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط چیز ہے کہ والد یا گھر میں کوئی بڑا آدمی قربانی کرتے
تو سب کی طرف سے قربانی گویا کہ سمجھی جاتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی برسر روزگار ہیں، یا جن کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ رقم ہے، یا اتنی ہی رقم کا سامان ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، مثلاً کسی کے پاس فرض کیجئے کہ 30 جوڑے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ اگر بیچیں، وہ خاتون یا مرد، تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالکیت کے برابر آ جاتی ہے۔ تو گھر میں جتنے بھی افراد ایسے ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ کسی شخص نے قربانی کی نیت مانی تو اس پہ بھی قربانی کا کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے قربانی ہو سکتی ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے۔ جیسے فرض کیجئے ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور اس نے کہا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ ان کی وصیت ہوئی۔ سب سے پہلے ان صاحب کے مال سے ان کے کفن دفن کا خرچہ الگ کریں، اس کے بعد دوسری چیز، ان کا اگر کوئی قرضہ ہے جس میں ان کی بیوی کا حق مہر بھی شامل ہے، اگر وہ معاف نہیں ہوا تو اس کو الگ کیا جائے، 2 چیزیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس مال میں کتنی بچی ہے، کتنی رقم بچی ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اب مال میں، پیسوں میں 15,000 روپے بچ گئے، تو اس کا تیسرا حصہ آپ کر لیجیے، اور تیسرے حصے میں 2 حصے چھوڑ دیں وارثوں کے لیے، اور تیسرا حصہ 5,000 روپے میں اگر جانور آ سکتا ہے تو ان کی وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور میت کی وصیت اگر ہو قربانی کے لیے تو انہیں ان کے مال کے 1/3 حصے میں قربانی کر کے اس کی تعمیل بھی کی جائے۔ اور یہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ وہ جو قربانی میت کی طرف سے ہوئی ہے، جس پہ اس کا اپنا ہی مال خرچ ہوا ہے، اس گوشت کا کھانا گھر والوں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے جائز نہیں، بلکہ یہ گوشت سارے کا سارا صدقہ اور خیرات میں دیا جائے گا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا اور دوسرا خالی ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر وہ مکان اس نے اپنی بیوی کے نام کر دیا ہے تو بیوی پر قربانی واجب ہے۔ ایک مکان میں کوئی آدمی خود رہتا ہے، دوسرا مکان کرائے پہ اٹھا دیا اور ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے، تو پھر یہ مکان اس کی ضروریات زندگی میں شامل ہے، اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ایک تو گھر اپنا ذاتی ہوا، دوسرے سے جتنا بھی کرایہ آتا ہے 10,000 20,000 50,000 وہ سب اس کے لیے ضروریات زندگی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور اس کی معاش کا واحد ذریعہ وہی ہے، تو اب محض اس مکان کی وجہ سے اس پر قربانی نہیں آئی۔ کسی کے پاس 2 گاڑیاں، ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل ہے، عام استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور دوسری اس کی ضرورت اصلی سے زائد ہے، تو اب قربانی واجب ہو جائے گی۔
اسی طرح ایک شخص کے پاس زرعی زمین ہے، اس کی پیداوار سے اس کا گزر ہی ہوتا ہے بس، تو پھر یہ آدمی اگر اس زرعی زمین کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا اپنے پاس، بس ضروریات زندگی ہیں، تو پھر قربانی واجب نہیں. لیکن اگر اس زمین کے علاوہ بھی زمینیں ہیں تو پھر اس کی قربانی واجب ہو جائے گی. اسی طرح کسی شخص نے قربانی اس پہ واجب نہیں لیکن اپنے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو اب اس پہ قربانی واجب ہے. مسافر آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. اور قربانی کا وقت 10 ذی الحج میں بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام غروب آفتاب سے پہلے کا ہے. ان دنوں میں دن رات جس وقت بھی چاہے قربانی کر سکتا ہے. 10 ذی الحج سب سے افضل ہے، پھر 11 اور پھر 12، اور 12 کو غروب آفتاب سے پہلے قربانی ہو جانی چاہیے. جس بعض فقہا نے لکھا ہے کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کو اندھیرا، پتہ نہیں چلتا کہ جانور کی چاروں رگیں کٹ گئی ہیں یا نہیں، اس وجہ سے کہتے تھے مکروہ تھی. مگر ہمارے دور میں بجلی کا، روشنی کا خاطر خواہ بندوبست ہو جاتا ہے، کوئی مکروہ نہیں. 10 تاریخ سے لے کے عید کی نماز کے پڑھنے کے بعد اگر وہ شہر میں ہے، 12 تاریخ کی سورج کے ڈوبنے سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے. دن ہو یا رات سب برابر. ہاں ثواب میں 10 تاریخ سب سے بہتر ہے، پھر 11 اور پھر 12. شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کا کرنا درست نہیں. اور کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گوشت کے لیے جانور ہے، قربانی نہیں. البتہ گاؤں میں جہاں حنفی فقہا کے ہاں کے نزدیک عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جائے تو بس اب قربانی کا کرنا درست ہے. اور یہ مسئلہ بھی غور سے سنیے کہ اگر کوئی آدمی خود تو شہر میں رہتا ہے لیکن قربانی کا جانور اس نے کسی گاؤں میں بھیج دیا، یا خود تو شہر میں رہتا ہے، اس کے گھر والے کہیں گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں پر صبح صادق کے بعد قربانی کر دی، اور ابھی اس آدمی نے شہر میں جو رہ رہا ہے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی اور عید کا وقت بھی نہیں ہوا، اور وہاں پر قربانی پہلے ہو گئی، تو یہ قربانی درست ہے. اعتبار اس جگہ کا کیا جائے گا جس جگہ پر قربانی ہو رہی ہے. اور اسی کی ایک مثال یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی اپنے ملک سے باہر رہتا ہے اور ان ممالک میں رہتا ہے جہاں وقت پیچھے ہے، جیسے امریکہ، کہ پاکستان میں فرض کر لیں صبح 5 بج رہے ہیں، تو امریکہ میں عین ممکن ہے کئی جگہ پر اسی دن کے صبح کے 3 بج رہے ہوں، 4 بج رہے ہوں، حتیٰ کہ پچھلی شام کے 5 بج رہے ہوں، جبکہ وہاں پاکستان میں صبح کے 5 بج رہے ہیں. تو اس صورت میں یہاں سے کسی نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوائے کہ میری طرف سے قربانی کر دیں، اور ہمارے ملک میں قربانی کا وقت ہو گیا،
تو اس شخص کی طرف سے قربانی ہمارے ہاں کی ہوئی بھی لگ جائے گی، درست ہے، اگرچہ اس کے ہاں ابھی تو عید کا دن آیا ہی نہیں۔ اور ان 3 دن کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن میں پہنچ گیا، دور رہتا تھا، نہیں پہنچا تھا جلدی، چھٹی نہیں ملی، تنخواہ نہیں ملی، گھر پہنچ گیا 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے، اور پیسے بھی ہوئے، صاحب نصاب بھی ہوا، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سفر ختم ہو گیا، گھر پہنچا تو مقیم ہو گیا، اور مقیم پر ان 3 دنوں میں قربانی واجب ہے۔ اور جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان 3 دنوں میں ہی راتوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ اور خیرات کر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور اس نے ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کا کرنا درست نہیں۔ اب اس آدمی کو 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرے قربانی کے جانور کی مالیت، جتنا بھی قربانی کا جانور وہ کرنا چاہتا تھا اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرے۔ ایسے ہی مشکل ہے یہ صورت پیش آئی، لیکن فرض کر لیں کہ کسی نے قربانی کا جانور باندھ کے رکھا ہوا تھا اور کسی وجہ سے قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا، تو اب قربانی کے دن گزر گئے، 12 ذی الحج کا سورج ڈوب گیا، تو اب اس جانور کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا درست نہیں، بلکہ یہ جانور ویسے کا ویسا ہی صدقہ کیا جائے گا، کسی غریب کو دے دیا جائے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بس نیت کر لینا بھی کافی ہے، اور وہ الفاظ جو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو پڑھے تو یہ مستحب ہے۔ والد کے ذمے اولاد کی طرف سے قربانی ضروری نہیں، اور اولاد بالغ، عاقل اور مالدار ہے تو اپنی قربانی خود کرے۔ اسی طرح شوہر کے ذمے بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہے، ان کے پاس اتنا زیور، اتنے کپڑے، ضروریات زندگی سے اتنا زیادہ سامان باقی ہے تو وہ اپنی قربانی الگ کریں گے۔ اور جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہو، اپنی واجب قربانی کے علاوہ چاہیے کہ اپنے والدین، ان کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنے اساتذہ جن سے علم حاصل کیا ہے ان کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنے مشائخ اگر کوئی ہیں تو، اور ان سے کوئی تربیت حاصل کی ہے اور ان کے جوتے اٹھانے کا شرف حاصل ہوا ہے تو ان اللہ کے اچھے بندوں کی طرف سے بھی قربانی کرے جنہوں نے اسے حیوانیت سے نکال کے انسان بنایا اور جینے کے، لوگوں میں رہنے کے اور ان کے حقوق کے اور انسانیت کی تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے بڑے احسانات ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں امت پہ۔ اللہ نے اگر گنجائش دی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے اور ایصال ثواب کیا جائے۔
لیکن شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں ان کا احترام اور ادب بھی ضروری ہے. یہ نہ کرے کہ اپنی واجب قربانی نہ کرے اور ایصال ثواب کسی کے لیے کرتے. واجب اپنی ذات پہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کو کرے اور اس کے بعد نفلی کام، فرض کام زیادہ ضروری. جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان میں بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا، گائے، بیل، بھینسا اور بھینس، اونٹ اور اونٹنی، ان 10 جانوروں کی قربانی درست ہے. گائے، بھینس اور اونٹ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے کہ 7 حصے اس کے کر لیے جائیں. اور یہ بھی درست ہے کہ کوئی آدمی پوری گائے، پوری بھینس اپنی طرف سے کر لے، نہ حصے رکھے، 7 حصے اس کے اپنی ہو گئے، یہ بھی درست ہے. کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لوں گا، اور پھر دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو ٹھیک ہو گیا. اور اگر گائے خریدتے ہوئے دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربان کرنے کی نیت تھی، تو اب دیکھیے کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھئی اس میں میرا حصہ بھی ڈال لو. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آنے والا ہے کہتا ہے میرا حصہ ڈال لو، اس کے ذمہ قربانی واجب بھی ہے یا نہیں. اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں، اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو دوسروں کو شریک کرنا بھی درست نہیں. مسئلہ ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا، ہم پھر کیا کہتے ہیں. گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی. اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے بھی اس میں شریک کر لیں. تو یہ جو خریدنے والا ہے نا، اس کے اپنے ذمہ قربانی واجب بھی ہے یا نہیں؟ ایسی شوق میں گائے خرید لی، واجب تھی نہیں. تو اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے، لیکن اچھا نہیں، کیونکہ اس پہ بھی واجب ہے، دوسرے بھی آگے ان پہ بھی واجب ہے. اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی، ایسی گائے شوق میں خرید لی، تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں. یہ مسئلہ چونکہ کم ہی پیش آتا ہے اس لیے اس سے زیادہ وضاحت سے کہہ دیا گیا. قربانی کا جانور گم ہو جاتا ہے، پھر کسی آدمی نے دوسرا جانور خرید لیا اور اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تو پھر تو دونوں جانوروں میں سے کسی ایک کی بھی کر دے، ٹھیک ہے. اور اگر واجب تھی ہی نہیں، ایسی شوق سے دو جانور خرید لیے، تو دونوں کی قربانی ضروری ہے. بکری اگر اس کی عمر سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں. گائے اور بھینس پورے 2 سال کی ہو تو اس کی قربانی درست ہوگی، اور اگر گائے اور بھینس پورے 2 سال سے کم ہے 1 دن بھی تو اس کی قربانی درست نہیں. اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست. بھیڑ اور دمبا اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑ دیا جائے تو فرق معلوم نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے.
اور اگر یہ کمزور محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کی قربانی 6 مہینے کی وجہ سے درست نہیں ہوگی۔ جو جانور اندھا ہے یا ایک آنکھ ہے اس کی، یا اس کا کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا تو ہے مگر چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے ہی چلتا ہے تو پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت چھڑ گئے، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کان تو ہیں لیکن چھوٹے ہیں تو پھر قربانی درست ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے ٹوٹ گئے تو دیکھنا چاہیے کہ صرف اگر اوپر سے خول اتر گیا اور اندر جو سینگ ہوتا ہے گودا وہ باقی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ جڑ سے ہی سینگ اکھڑ جائیں تو پھر قربانی درست ہے، اور اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو پھر دیکھیں گے کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پہ تو قربانی واجب ہے، تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی تو بس اسی کی جانور کی قربانی کر دے۔ کبھی کبھی یہ صورتحال بھی پیش آتی ہے کہ جانور پہلے تو صحیح تھا مگر ذبح کرتے ہوئے جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، کوئی اور عیب پیدا ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں، بس اس کو اسی وقت ذبح کر دینا چاہیے، اس کا ذبح کرنا ٹھیک بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت بہتر یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے دوستوں کے لیے اور ایک خیرات کے لیے، اور اگر سارا تقسیم کر دیا جائے، سارا خیرات کر دیا جائے یا سارا ہی گھر میں رکھ لیا جائے کوئی حرج نہیں، اور سارے ہی گوشت کو خیرات کر دینا افضل ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ قربانی مہنگی ہو گئی اور ہزاروں اللہ کے بندے ایسے ہیں جن سال میں یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ کچھ گوشت وہ کھا لیں اور کچھ سکھا کے رکھ لیں، تو اپنے گھروں میں نہ رکھنا اور غریبوں کے کام آنا، لوگوں کو دے دینا، یہ افضل ہے کہ اللہ تعالی نے اتنی وسعت اور گنجائش دی ہے، آپ سارا سال گوشت کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، تو اس موقع پہ سارے گوشت کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن بات محض افضل اور اچھا ہونے کی ہے، اگر کوئی سارا بھی اپنے گھر میں رکھیں یہ گوشت تو بھی جائز ہے۔ قربانی کی کھال کو خود استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنے دوستوں کو ہدیہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، تو یہ پیسے نہ تو خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی ایسے دوست کو دے سکتا ہے جو پہلے سے صاحب نصاب ہے، بلکہ اب اس مال کا مصرف وہی ہو جائے گا جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے ویسے ہی یہ پیسے دیے جائیں گے۔ قربانی کی کھال کے جو پیسے ہیں اس کا حکم وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، اس سے مسجد میں مرمت نہیں کروائی جا سکتی، مسجد نہیں بنائی جا سکتی، کوئی اور نیکی کا کام، اسپتال وغیرہ یہ اس سے نہیں چلائے جا سکتے،
کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا درست ہے۔ قربانی کی کھالیں ایسی جماعتوں کو دینی جن کے نزدیک کسی غریب کو زکوٰۃ کا، قربانی کے مال کا مالک بنانا، ان کھالوں کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا ضروری نہیں سمجھتے وہ لوگ، ان لوگوں کو قربانی کی کھالیں نہیں دینی چاہیے۔ کھال آپ کے اپنے جانور کی ہے، آپ نے اللہ کے لیے دینی ہے، ثواب ملے گا تو آپ کو، نہیں ملے گا تو وہ بھی آپ ہی کے کھاتے میں۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس فتوے سے کسی سیاسی جماعت اور کسی تنظیم اور کسی ہسپتال پہ زد پڑتی ہے یا نہیں پڑتی۔ صاف لفظوں میں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی کھال جب بیچ دی جائے، جو اس کا پیسہ ملے گا وہ رقم غریب لوگوں کا حصہ ہے، غریبوں کو اس کا مالک بنانا چاہیے۔ بہت سی سیاسی جماعتیں اور بہت سے لوگ جو کھالیں قربانی کی اکٹھی کرتے ہیں وہ اس کو بیچتے ہیں اور اس پیسے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہسپتالوں میں تنخواہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح صاحب غریب کا حق ضائع ہوتا ہے، اور وہ قربانی کی کھال اس پہ ثواب بھی نہیں ملتا دینے والے کو۔ تو اس جماعتی پروگرام اور ہسپتالوں کی تعمیر اور وہاں لوگوں کو اجرت میں، تنخواہوں میں اس رقم کا دینا، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ اس لیے جب آپ اتنی محنت کر کے جانور خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو اس کھال کے متعلق بھی آپ یقینی طور پر کر لیجئے کہ آپ اس کو کہاں دے رہے ہیں، اور جب وہ ہسپتال والے یا جماعت والے یا مدرسے والے یا کوئی بھی سے بیچیں گے تو اس کی رقم کہاں خرچ کریں گے۔ اگر وہ رقم غریبوں پہ استعمال ہو رہی ہے، غریبوں کو دوا اس سے مفت مل رہی ہے، اور غریبوں کو تعلیم میں اس پیسے کا مالک بنایا جا رہا ہے، یا وہ غریب بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی رہائش، خوراک، ان چیزوں کے لیے وہ پیسہ استعمال کر رہا ہے، تو ایسے اداروں کو دینا بالکل نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ثواب کی بات ہے۔ قربانی کے جانور جو خریدے جاتے ہیں، کبھی ان میں ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کا دودھ نکال لیا جاتا ہے، اور دودھ ان کا نکالنا ضروری ہوتا ہے، تو اس دودھ کو نکال کر استعمال کرنا یا جانوروں کی پشم اتارنا یہ درست نہیں۔ اس دودھ کو اور پشم کو اگر اتار لیا تو بیچا جائے گا، اور جو بھی پیسہ آئے گا وہ پیسہ غریبوں کے کام آئے گا، ان کو صدقہ ملنا چاہیے، ان کو صدقہ دینا ہے۔ قربانی کے جانوروں کی جھول کبھی کبھی ان پہ پڑی ہوتی ہے، لوگ اس پہ چادر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی بہت اچھی رسی بھی قربانی کے جانور کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہ رسی اور یہ جھول جو بک سکے تو بیچ کے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مثلاً قربانی کے جانوروں کے لیے 100 روپے کی رسی خرید گئی، ذبح ہو گئے جانور۔ اب یہ رسی اگر بازار میں کسی کو جا کر دے دی جائے، کسی دکان پہ 50 روپے اس سے مل سکتے ہیں، تو 50 روپے غریب لوگوں کا حق بنتا ہے، وہ بھی صدقہ کیا جائے گا۔ قربانی کی کھال اور اس کا گوشت اجرت میں دینا درست نہیں۔ جس آدمی نے ذبح کیا، ذبح عوض میں اسے پیسے دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں اپنی طرف سے کروائی تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ذبح کیا ہے ان سے کہنا کہ میں اس کی اجرت اپنی طرف سے دوں گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گوشت یا چیزیں جانور کی
اس ذبح کرنے والے کو دی گئی ہیں وہ اجرت نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ قربانی کے مسائل کچھ یاد رکھنے چاہیے کہ انسان اتنی محنت کرے، پیسہ صرف کرے تو اسے سنت کے مطابق کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر قربانی کا حکم دیا ہے میں اسی طریقے پر قربانی کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی قربانی کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ کل کی نشست میں عرض کریں گے۔